فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ سامعین گرامی، دین اور دنیا کی ایک بحث ہماری زندگی میں چلتی رہتی ہے اور ایک کشمکش چلتی رہتی ہے کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے، دنیاوی علم کیا ہے اور دینی علم کیا ہے۔ بچوں کو دین کا علم پڑھایا جائے یا دنیاوی علم پڑھایا جائے یا دونوں علم پڑھائے جائیں، اور ایک واضح جو اس کا فرق ہے معاشرے میں ایک موجود رہتا ہے کہ جو پڑھے لکھے گھرانے ہیں ان کا اکثر یہی خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں، روزگار کما سکیں اور ترقی کر سکیں۔ اگر میں قرآن کا علم پڑھ رہا ہوں، مسجد میں وقت گزار رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، فقہ پڑھ رہا ہوں، شریعہ پڑھ رہا ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ دینی علم ہے۔ اور اگر آرٹس، سائنس، انجینئرنگ، اکاؤنٹنگ اور کوئی بھی کسی بھی شعبے میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، وکیل بن رہا ہوں، آرکیٹیکٹ بن رہا ہوں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا علم ہے۔ رب العالمین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس تعلیمات میں ایک مسلمان کی جو ڈیوٹی ہے وہ عبد کی ڈیوٹی ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جب اللہ کا بندہ ہے تو وہ کوئی پارٹ ٹائم یا فل ٹائم ملازمت نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے، یعنی جس کو 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن اور پھر یہی سلسلہ اس کا پیدائش سے لے کے وفات تک اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس نے اللہ کا بندہ ہی رہنا ہے۔ ہر وقت اس نے جو زندگی گزارنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے تحت ہی زندگی گزارنی ہے۔ اور اکثر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دینی زندگی ہے، اور جب یہاں سے پلٹ کر روزگار کی طرف جاتے ہیں، کاروبار زندگی کی طرف جاتے ہیں، اہل خانہ کی طرف جاتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں لگتا ہے کہ اب ہماری یہ دنیاوی زندگی شروع ہو گئی، اور پھر ہم پلٹ کر دینی زندگی کی طرف آتے ہیں، مساجد کی طرف آتے ہیں، نماز کی طرف آتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کا یہ تصور نہیں ہے۔ پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیاوی زندگی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اچھے اور صاف طریقے سے اپنا رزق حلال بھی کما رہے ہیں، علم میں بھی ترقی کر رہے ہیں، ہنر میں بھی ترقی کر رہے ہیں، اور پھر ان کے ذہن میں بھی خیال آتا ہے کہ میں تو یہ سارا کام دنیا کے لیے کر رہا ہوں اور دین کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ اس تصور کی جو تفصیل ہے، اس تفصیل پر آج کا یہ خطبہ اس پر مشتمل ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، سورہ بقرہ کی آخری آیات میں سے ایک بڑی لمبی آیت ہے، قرآن مجید کی شاید سب سے لمبی آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے، اور اس کا ایک کچھ الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ اور یہ سورہ بقرہ ہم میں سے اکثر کو پتہ ہے کہ یہ سورت مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی، کہ جب مسلمانوں کا ایک معاشرہ جو تھا قائم ہو چکا تھا، اور اس وقت بھی مدینۃ المنورہ میں بھی بہت سارے صحابہ اکرام اور مسلمان پڑھے لکھے نہیں تھے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ نہ لکھ سکتے تھے اور نہ پڑھ سکتے تھے،
اور سورہ بقرہ جو تھی وہ معاشرتی اور معاشی معاملات اس میں بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے. تو یہ جو آیت ہے یہ بھی معاشی احکام کے بارے میں یہ ذکر کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم آپس میں کسی سے کوئی لین دین کرتے ہو، ایک لین دین وہ ہے کہ جسے عام زبان میں اوور دا کاؤنٹر کہتے ہیں، کہ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ مجھے یہ چیز دے دو اتنے کی، دکاندار کہتا ہے یہ اتنے کی چیز ہے، آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ چیز لے لیتے ہیں. یہ تو ایک عام قسم کی تجارت ہوگی جو کہ روز مرہ کی تجارت ہے. لیکن کچھ جو معاہدے ہوتے ہیں وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں. میں نے کسی سے قرض لیا، اب میں نے یہ قرض کتنا قرض لیا، اس کو کتنے میں نے دنوں میں، کتنے مہینوں میں، کتنے سالوں میں میں نے اس کو واپس کرنا ہے، اس قرض کا اس کی شرائط کیا ہیں، اس کا منافع کیا ہوگا، اگر جو قرض دار ہے وہ قرض نہ دے سکے تو پھر کیا ہوگا، اس کی اگر وفات ہو جائے تو کیا ہوگا، اور کئی قسم کے معاہدے جو کہ ہم کاروبار میں، تجارت میں، جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ تھوڑی سی مشکل قسم کی وہ تجارت ہوتی ہے، یعنی کمپلیکس ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں، اس تجارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ احکام دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اے ایمان والو، جب تم کسی سے مقررہ مدت کے لیے کوئی ادھار لو، کوئی لین دین کرو تو اسے ضرور لکھ لیا کرو، اور اسے کاغذ پر لکھ لیا کرو تاکہ وہ تمہارے لیے ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے. اور بعد میں انسانی یادداشت بھول سکتی ہے، انسان کے خیالات بدل سکتے ہیں، انسان کی سوچ بدل سکتی ہے، کسی کو شاید یہ یاد بھی نہ رہے کہ میں نے کیا کہا تھا 2 سال پہلے، کسی سے کیا معاہدہ زبانی کیا تھا. تو اس لیے جب بھی کوئی بڑی رقم کا کسی سے ادھار لین دین کر رہے ہو تو اسے ضرور لکھ لیا کرو. اور رب العالمین کو یہ بھی پتا تھا کہ اس وقت کے جو مسلمان ہیں وہ بہت سارے ان میں سے لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ کسی اللہ کے بندے کے پاس چلے جاؤ، کاتب کے پاس چلے جاؤ جو تمہیں لکھ کے دے. اور کاتب کے لیے یعنی لکھنے والے کے لیے، یعنی وہ شخص جو صاحب علم ہے اور میرے اور آپ کا کوئی لین دین ہو رہا ہے، اور آپ کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں، کسی اسٹامپ نویس کے پاس جاتے ہیں، اور کسی دفتر نویس کے پاس جاتے ہیں کہ جناب میں نے یہ گاڑی فروخت کرنی ہے، میں نے یہ گھر فروخت کرنا ہے، میں نے یہ دکان کی کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے، تو جناب آپ ہمیں ایک ایگریمنٹ لکھ کے دے دیں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. اور جو لکھنے والا ہے جب وہ لکھے تو وہ عدل کے ساتھ لکھے، یعنی وہ یہ نہ کرے کہ یہ جو پارٹی ہے یہ زیادہ طاقتور ہے، اس نے مجھے زیادہ فیس دی ہے یا اس نے کم فیس دی ہے، یا میں تو اس پارٹی کا وکیل ہوں تو میں صرف اسی کے حقوق جو ہیں ان کی حفاظت کر رہا ہوں. وہ عدل کے ساتھ ایک ایسا متوازن قسم کا ایک معاہدہ لکھے جو دونوں پارٹیوں کے لیے قابل قبول بھی ہو اور عدل پر مبنی ہو. اور پھر کسی ایک ایسے پڑھے لکھے شخص کو تلاش کرو جو تمہیں یہ تحریر لکھ کر دے دے. اب سامعین گرامی، اس وقت کے زمانے میں یہ کاتب جو ہوگا، جو شخص پڑھا لکھا ہوگا، وہ کون ہوگا؟ اس نے یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حاصل نہیں کی، اور اس نے یہ تعلیم صحابہ کرام سے بھی حاصل نہیں کی. لازمی طور پر اس نے یہ دنیاوی تعلیم اس وقت کی، پڑھنے لکھنے کی تعلیم کسی دنیاوی ذریعے سے ہی حاصل کی ہوگی. اور اس کاتب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. اور وہ جو لکھنے والا جسے اللہ نے یہ علم دیا ہے وہ اس لکھنے سے کبھی بھی انکار نہ کرے. کیوں اس لیے انکار نہ کرے؟ کما علمہ اللہ فلیکتب، کہ اللہ نے ہی اسے لکھنا سکھایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام تو نازل بھی نہیں ہوا تھا، قرآن بھی نازل نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، اور لکھنے والے نے کہیں سے یہ علم سیکھا.
تو رب العالمین نے تو یہ علم کسی کو اس طرح بظاہر وحی کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے نہیں سکھایا، اور اس لکھنے والے نے یہ علم دین سے بھی نہیں لیا، تو یہ علم دین کا حصہ کیسے ہو گیا؟ اور اس علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بڑا حکم کیسے دے دیا کہ یہ علم تمہارے دین ہی کا حصہ ہے اور اللہ نے ہی سکھایا۔ تو سامعین گرامی، اس پر ذرا غور کیجئے کہ اس روئے زمین پر جتنا بھی علم موجود ہے، جتنا علم آپ لوگوں کے پاس ہے، ہر کسی کے دماغ میں جو علم ہے، کسی نے 16 جماعتیں پڑھیں، کسی نے 18، کسی نے 10، کسی نے 5 جماعتیں، کوئی اسکول بھی نہیں گیا لیکن پڑھنا لکھنا آتا ہے، کچھ نہ کچھ علم سیکھا ہے، تو اس نے وہ علم ضرور کسی استاد سے سیکھا ہوگا، اس کے استاد نے وہ علم کسی کتاب سے سیکھا ہوگا، کتاب لکھنے والے نے وہ کتاب لکھی ہوگی، اس لکھنے والے نے کسی اور استاد سے یہ سبق سیکھا ہوگا، اور اس نے اپنے کسی اور استاد سے یہ سبق سیکھا ہوگا، اور کسی اس کے بڑے استاد سے اس نے یہ سبق سیکھا ہوگا، اور اس علم کا جو سلسلہ ہے چلتا چلتا جو سب سے بڑے استاد تک جاتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، کہ جہاں سے آدمیت کا آغاز ہوا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب العالمین نے تخلیق کیا تو ان کو بھی کوئی علم نہیں آتا تھا، اور رب العالمین نے ہی انہیں علم سکھایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ یعنی جیسے سمجھ لیں کہ آج کے دور میں ایک شخص ہے جس کے دماغ میں ساری کی ساری اردو کی، اگر وہ اردو زبان بولتا ہے تو اس کی پوری ڈکشنری موجود ہے، یعنی اس کی جو لفاظی اور اس کی جو ووکیبلری ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ پوری کی پوری جو ڈکشنری ہے وہ اسے آتی ہے۔ شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہوگا، کوئی اللہ کا بندہ شاید ہی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی انگریزی بولتا ہے تو انگریزی کی پوری جو لغت ہے اسے یاد ہے، پنجابی کی اگر لغت اسے یاد ہے، عربی کی اگر پوری لغت اسے یاد ہے، تو یہ چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے سکھا دیے۔ یہاں سے علم کا آغاز ہو رہا ہے، تو پھر انسان جتنے بھی علم تخلیق کرتا رہا، چاہے اس میں بیولوجی کا علم ہوا، کیمسٹری کا علم ہوا، حساب کتاب کا، ریاضی کا، میتھ کا علم ہوا، کسی زبان کا علم ہوا، کسی انجینئرنگ کا، کسی ٹیکنالوجی کا، میڈیکل کا، کسی بھی سائنس کا یا کسی بھی آرٹس کا کوئی بھی علم نکلا جس ماخذ سے، وہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منتقل کر دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی جیسے کوئی زبان بنتی ہے تو زبان کے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی جڑوں کے لفظ ہوتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈز کہتے ہیں، تو وہ جو سارے کے سارے الفاظ تھے وہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور سارے کے سارے علم جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے نکل کر پورے بنی نوع آدم تک پھیلتے جا رہے ہیں اور قیامت تک پھیلتے رہیں گے۔ تو در حقیقت یہ جو سارا علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آ رہا ہے، اور یہ سارا علم دین ہی کا علم ہے، کیونکہ اللہ کی ذات سے جو چیز آ رہی ہے وہ دین ہی کے ماخذ سے آ رہی ہے، اور اس کی جڑیں وہیں سے نکل رہی ہیں، اور یہ پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ وہ علم ہے کہ جو انسانیت کو فائدہ دے اور انسانیت کو نفع دے، کہ جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم النافع کہا، وہ علم جو کسی بھی شخص کو پروفٹ دے رہا ہے، منافع دے رہا ہے، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کے کاروبار میں، اس کے روزگار میں، اس کی زندگی میں، اس کے بچوں میں، اس کی اولاد میں، اس کے گھر والوں میں، اس علم سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ علم رب العالمین کی طرف سے ایک دین کا علم ہے، اور یہ وہ علم ہے کما علمہ اللہ فلیکتب، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی لکھنے والے کو سکھایا۔ تو رب العالمین یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علم رب العالمین نے تمہیں دیا، اگر وہ علم تم سے کوئی شخص طلب کرتا ہے تو اس سے انکار نہیں کرو،
وہ علم تقسیم کرو۔ سامعین گرامی، دولت جو ہے جب بڑھتی ہے تو کم ہو جاتی، وراثت میں جب دولت جاتی ہے تو کم ہوتی ہے، خرچ کرنے سے بھی کم ہی ہوتی ہے، سوائے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دنیاوی معاملات میں خرچ کریں تو دولت کم ہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر خالص دنیاوی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو جو علم ہے وہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم دوسروں کو سکھانے سے سکھانے والے کا اپنا علم کہیں زیادہ بڑھتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ تحقیق ہے اور موجود ہے ساری کتابوں میں کہ اگر آپ نے کسی بھی علم کو اچھی طرح سیکھنا ہے، اس علم کو دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں، کیونکہ جب وہ علم آپ کسی دوسرے کو سکھائیں گے تو آپ کو اس علم کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اس کی گہرائی میں جانا پڑے گا، لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ تو جتنا علم جس کو آپ دے رہے ہیں، جتنا اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کے فائدے سے زیادہ، کہیں زیادہ فائدہ علم دینے والے کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر اللہ نے مجھے کوئی علم دے دیا اور میں نے اس علم یا ہنر کو اپنی ذات تک محدود رکھ دیا، تو جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، جب میرے حواس بھی کام نہیں کر رہے ہوں گے، میرا شاید دماغ بھی صحیح طرح کام نہیں کر رہا ہوگا، اور میرے اعضاء اور میری آنکھیں اور باقی چیزیں حواس خمسہ بھی جب صحیح طرح کام نہیں کر رہے ہوں گے، اور جب میں پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو وہ میرا علم ختم ہو جائے، یعنی وہ میرے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو وہ علم دوسروں کو دو، اور علم سکھانے والا علم سیکھنے والے سے پیسے لے سکتا ہے، اس کی فیس جو ہے وہ ضرور لے سکتا ہے، کیونکہ سکھانے والے نے بھی تو کوئی روزگار کرنا ہے، اس نے بھی کوئی رزق حلال کمانا ہے۔ لیکن اگر پیسے نہیں بھی مل رہے تو لکھنے اور لکھانے سے اور کسی کو علم کی کوئی بات دینے سے کبھی بھی انکار نہ کریں۔ لکھے تو عدل کے ساتھ لکھے، بات کرے تو عدل اور انصاف کے ساتھ بات کرے، اور علم کو پھیلانے سے کبھی بھی انکار نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کسی دوسرے کے کام میں اس کی مدد کر دینا، اور کسی شخص کا ایسا کام کر کے دے دینا کہ وہ شخص وہ کام خود نہیں کر سکتا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی کسی شخص میں لکھنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے، اور میں اگر اسے کوئی 4 لائنیں لکھ کے دے دیتا ہوں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی شخص کو بولنا نہیں آتا، میں اسے بولنا سکھا دیتا ہوں، یہ بھی صدقہ ہے۔ میں اسے کوئی اردو کا علم، کوئی انگریزی کا علم، کوئی فارسی کا علم، کوئی قرآن کا علم، کوئی حدیث کا علم، سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، کوئی بھی علم کی کوئی بھی چیز میرے پاس ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے، تو میں اگر اس کی صلاحیتوں میں اضافہ کر دیتا ہوں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے علم کو چھپا کر رکھتا ہے، جو شخص اپنے، اور یہ بڑی سخت حدیث ہے کہ وہ شخص جو اپنے علم کو چھپا کر رکھتا ہے، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یعنی جو شخص علم کو صرف اپنے تک محدود رکھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کی ایک لگام ڈالیں گے۔ تو سامعین گرامی، مسلمان کی زندگی میں، بندہ مومن کی زندگی میں دین اور دنیا کا علم، اس کی تفریق نہیں ہے اور اس کی کوئی قید نہیں۔ وہ علم جو بندہ مومن کے لیے، خود اس کی ذات کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، اس کے صاحب خانہ کے لیے، اس کے دوست و احباب کے لیے، جس دفتر میں یا جس دکان میں وہ کام کرتا ہے، جہاں پہ اس کا روزگار ہے، جہاں پہ اس کی تجارت ہے، وہاں پر وہ علم سے اگر کسی کو بھی فائدہ مل رہا ہے تو یہ عین ثواب کا اور عین دین کا کام ہے، وہ اللہ کی عین بندگی ہے۔ اور اگر آپ کسی دوسرے کو کوئی کام سکھانا چاہتے ہیں اور وہ کام آپ کو آتا ہی نہیں، تو آپ کسی دوسرے کو کیا سکھائیں گے؟ تو یہاں سے یہ سبق مل رہا ہے
کہ ہر بندہ مسلمان پر یہ فرض بن رہا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ علم تو آنا چاہیے، کوئی نہ کوئی ہنر تو آنا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا ہنر یا بڑے سے بڑا ہنر۔ چاہے اسے ڈرائیونگ آتی ہو تو کسی کو ڈرائیونگ سکھا دے تو اس کے روزگار کا وہ بندوبست کر سکتا ہے۔ موٹر سائیکل چلانی آتی ہے، کسی کو موٹر سائیکل چلانی سکھا دی۔ گاڑی چلانی آتی ہے، کسی کو گاڑی چلانی سکھا دی۔ کپڑے سینے کا ہنر آتا ہے، کسی کو کپڑے سینے کا ہنر سکھا دیا۔ گاڑی موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کا مکینک کا ہنر آتا ہے، کسی کو وہ ہنر سکھا دیا۔ کوئی بھی کام، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ پروفیسر ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے وہ کوئی لوہار ہے، چاہے وہ کوئی دکاندار ہے، چاہے وہ کسی دفتر کا مینیجر ہے، کوئی بھی ویٹر ہے، کوئی بھی سیکورٹی گارڈ ہے، اس کے پاس جو بھی علم اور ہنر، جو بھی کما علمہ اللہ، جو اللہ نے اسے سکھایا، کسی بھی وساست سے، کسی بھی استاد کی وساست سے، کسی بھی کتاب کی وساست سے، وہ علم اگر کسی کو وہ سکھا رہا ہے تو یہ صدقہ ہے، یہ عین نیکی ہے۔ سامعین گرامی، اور پھر ہمارے ذہن میں ایک یہ بھی خیال آتا ہے کہ دنیاوی جو کام کر رہے ہیں تو ان کا شاید اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں، اور ہر کام اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو پھر اس کا اجر ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایک دوسرا سبق بھی مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ میرا خیال ہے ہم میں سے اکثر نے سنی ہوگی کہ ایک شخص جا رہا تھا اور ایک بڑا گنہگار شخص تھا، اور اسے راستے میں ایک پیاسا کتا ملتا ہے، اور وہ اس پیاسے کتے پر ترس کھا کر اسے پانی پلاتا ہے تو رب العالمین نے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ یعنی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس شخص نے یہ نیت کی تھی کہ میں یہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، اس نے اس اللہ کی مخلوق پر، اس جانور پر ترس کھایا تھا۔ تو اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی انسانیت کے ناطے سے، اور میں سمجھتا ہوں کسی غیر مسلم کی بھی انسانیت کے ناطے سے مدد کر دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں اس کے لیے ضرور ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اور پھر علم، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ جب صاحب علم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا آدمی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ شیطان ان کے دماغ میں یہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے فتنہ کہ اب تو تمہیں بڑا علم آ گیا ہے، اور وہ بڑا علم نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا سطحی علم ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں سے جب آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں یار مجھے سب کچھ پتہ ہے، تم مجھے نہیں پڑھاؤ چیزیں۔ سامعین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 6 سوال کیے، اور ان 6 سوالوں میں سے ایک سوال کیونکہ وہ آج کے اس موضوع سے مطابقت رکھتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے ان 6 سوالوں میں سے ایک سوال کیا کہ اللہ، آپ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون سا ہے؟ اے اللہ، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون سا ہے؟ رب العالمین نے جواب دیا، وہ عالم، وہ علم والا شخص جو اپنے علم سے مطمئن نہیں ہے، وہ علم والا شخص جو اپنے علم سے مطمئن نہیں ہے اور لوگوں سے علم لے کر اپنے علم میں اضافہ کرتا رہتا، وہ علم والا شخص جو اپنے علم سے سیٹسفائی نہیں ہے، یعنی وہ شخص اپنے آپ کو طالب علم یعنی علم کا طالب سمجھتا ہے، اسے علم کی پیاس ہے، چاہے اس نے پوسٹ ڈاکٹریٹ ہی کیوں نہیں کی ہوئی، چاہے اس نے 20 سال 25 سال کی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی زندگی کیوں نہیں گزاری ہوئی، لیکن وہ اس رتبے کے باوجود وہ طالب علم ہے، وہ علم کا طالب ہے، اور کسی بھی چھوٹے اور کسی بھی بڑے بندے سے علم لے کر اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ تو پھر جب ہمارے پاس تھوڑا سا علم آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یار یہ تو بندہ پڑھا لکھا ہی نہیں، اس سے کیا علم حاصل کروں، یہ تو کسی دوسرے پروفیشن کا بندہ ہے،
اور اس میں تو قابلیت ہی نہیں، اور تو میں اس سے کیا علم حاصل کروں؟ سامعین گرامی، زندگی میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے ان بندوں سے جو کہ اس سے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اس سے کم رتبے کے ہوتے ہیں. اخلاق کی بات، کردار کی بات، ایمان کی بات، اللہ کی راہ کی بات آپ کسی بہت ہی چھوٹے بندے سے سمجھ سکتے ہیں، ایسے بندے سے بھی سن کر، اور وہ علم حاصل کر سکتے ہیں کہ جو شاید آپ نے کبھی تصور میں ہی نہ لایا ہو. اور باہر کی یونیورسٹیوں میں یہ بات بھی پڑھائی جاتی ہے، وہ گریجویٹس جو کہ دنیا کی بڑی ٹاپ یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں اور ان کے پروفیسر انہیں یہ پڑھاتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو بہت قابل سمجھنا شروع کر دو گے تو پریکٹیکل لائف میں تم پھر کچھ سیکھ نہیں سکو گے، کیونکہ تمہیں عملی زندگی میں ان بندوں سے سیکھنا پڑے گا کہ جو تم سے بڑے کم پڑھے لکھے ہوں گے، تم سے کم لائق ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے انہیں شاید ذہانت تم سے کم دی ہوگی، لیکن تمہیں ان سے بھی سیکھنا پڑے گا. تو سامعین گرامی، اگر آج ہم اپنی حالت کا جائزہ لیں اپنے معاشرے میں کہ ہم معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر کس لیے دھکے کھا رہے ہیں. ہم مہنگائی کا شکار ہیں، ہم سود کا شکار ہیں، اور ہم بہت ساری یہ جو معاشی دباؤ ہیں ان کا ایک بری طرح شکار ہیں. اور اس شکار میں پھر ہم کہتے ہیں کہ کرپشن اس کی وجہ ہے، حکومتی اہلکاروں کی نااہلی اس کی وجہ ہے. سامعین گرامی، در حقیقت میں یہ ایک پورے معاشرے کی نااہلی ہے، اور اس پورے معاشرے کا علم اور ہنر میں پیچھے رہ جانا اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. کیونکہ آج کی یہ جو دنیا ہے یہ ایک عالمی دنیا ہے. کوئی بھی ملک درآمدات کرتا ہے، برآمدات کرتا ہے، یعنی چیزیں باہر سے لیتا ہے اور چیزیں باہر بھیجتا ہے. پاکستان سے اگر ہم اچھی پروڈکٹس بنا کر باہر کی دنیا میں بیچ نہیں سک رہے تو اس میں حکومتوں کا اور کرپشن کا قصور کم ہے، ہمارا اپنا قصور بہت زیادہ ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے لیول تک. اس لیے ہم بحیثیت معاشرہ، بحیثیت ملک اس دوڑ میں پیچھے رہ رہے ہیں، اور پھر اپنی جو غلطیاں اور نااہلیاں ہیں وہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں اور اس کا رونا روتے رہتے ہیں. لیکن اسی کرپٹ معاشرے میں، اسی نااہل معاشرے میں، جہاں پر لاقانونیت بھی ہے، جہاں پر ناانصافی بھی ہے، جہاں پر رشوت بھی ہے، جہاں پر لوگ پڑھتے لکھتے بھی نہیں، جہاں پر لوگ ہنر بھی حاصل نہیں کرتے، یہاں پر بھی روشنی کی چند کرنیں ضرور نمودار ہوتی ہیں. ایک روشنی کی کرن سیالکوٹ میں ایک چھوٹی سی ایک کمپنی ہے جو کہ فٹ بال بناتی ہے. اس کمپنی کا نام بھی شاید ہم میں سے اکثر کو نہیں آتا، کہیں ڈھونڈ کے پڑھنے سے ملے گا کہ اس کمپنی کا نام فارورڈ سپورٹس ہے. اور وہ کمپنی فٹ بال بنا کر جو ورلڈ کپ فٹ بال کا ہو رہا ہے وہاں پر وہ یہ فٹ بال سپلائی کر رہی ہے. پچھلے 3 یعنی یہ تیسرا ورلڈ کپ ہے، وہ متواتر اس ورلڈ کپ کے لیے پوری دنیا کی جو عالمی کمپنیاں، جو بڑی بڑی کمپنیاں جو کہ فٹ بال بناتی ہیں، جو کہ ٹیکنالوجی اور علم اور ہنر سے بہت زیادہ وابستہ ہیں، ان کو بیٹ کر رہی ہے اور یہ فٹ بال بنا کر انہیں سپلائی کر رہی ہے اور پورے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہی ہے، اور پاکستان کے لیے قیمتی زر مبادلہ بھی کما رہی ہے. اور عالمی میڈیا یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ ایک ایسا ملک کہ جہاں کے رہنے والے فٹ بال کھیلتے بھی نہیں، کرکٹ سے پیار کرتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں. یہ ملک جو ہے وہ فٹ بال بنا کر پوری دنیا کی تقریباً جو 2/3 فٹ بال بنتی ہیں وہ فٹ بال سپلائی کر رہا ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ فٹ بال کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فٹ بال کا دین کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ یہ فٹ بال اس علم سے بن رہا ہے کما علمہ اللہ، کہ جو علم اللہ نے دیا ان اللہ کے بندوں نے یہ علم سیکھا. کچھ بندوں نے یہ علم اور ہنر سیکھا، انہوں نے یہ علم اور ہنر
اپنے ملازمین تک پہنچایا، اور ان ملازمین نے ایسے پروسیس اور ایسے سٹینڈرڈ اور کوالٹی کا ایک ایسا معیار بنایا، اور اس معیار سے ایک ایسی کوالٹی کی پروڈکٹ بنائی، اور پھر پوری دیانتداری سے، یعنی اس پروڈکٹ میں کوئی چیٹنگ نہیں ہے، اس میں کوئی کوالٹی کا کہیں پر اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ پروڈکٹ پوری دنیا میں جا رہی ہے، تو یہ اس علم کی بنیاد پر ہی ہو رہی ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا، بلکہ پوری انسانیت کو عطا کیا، اور مسلمانوں کو خاص طور پر حکم دیا کہ اگر تم علم اور ہنر میں پیچھے رہ گئے تو پھر تم باقی چیزوں میں بھی پیچھے رہ جاؤ گے۔ تو سامعین گرامی، یہ دین اور جو دنیا کا فرق ہے، اس دین اور دنیا کے فرق کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ دین علم کا نام ہے، کوئی بھی علم جو انسانیت کو فائدہ دے رہا ہے، آپ کو خود فائدہ دے رہا ہے اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ اس علم کو حاصل کرنا، اس علم میں ترقی کرنا، اس علم میں آگے بڑھنا، اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اللہ کے دین کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اور یہ صدقے کا کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ہی وراثت میں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام نے وراثت میں کوئی ترکہ نہیں چھوڑا کسی نبی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی کوئی وراثت نہیں تھی، مال دولت جائیداد کچھ نہیں تھی، انہوں نے صرف اور صرف علم کا ورثہ چھوڑا۔ اور جس شخص نے علم حاصل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ تو سامعین گرامی، یہ بھی بات ہوتی ہے کہ یہ انگریزی تعلیم ہے اور یہ اردو تعلیم ہے۔ تعلیم کسی بھی زبان میں ہو، عربی میں ہے، اردو میں ہے، انگریزی میں ہے، پنجابی میں ہے، پشتو میں ہے، تعلیم تعلیم ہے۔ وہ علم کما علمہ اللہ، اللہ کی طرف سے وہ علم، اور علم آدم الاسماء کلہا، جو ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام تک دیا گیا تھا، وہی علم ہے۔ اور اس علم کے بارے میں حضرت اقبال نے کہا تھا کہ جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، کیونکہ اس وقت کے مسلمان بھی بڑے تذبذب کا شکار تھے کہ فرنگی کی تعلیم حاصل کرنی ہے یا مسلمان کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گو فرنگیانہ، تعلیم ہو گو فرنگیانہ، شاخ و گل پر چہک وہ لیکن کر اپنی خودی میں آشیانہ۔ اگر جوہر میں لا الہ ہے تو فرنگی کی تعلیم میں کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ وہی تعلیم مسلمان کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کی تعلیم بن جاتی ہے۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں علم اور ہنر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں محنت اور دیانتداری کے ساتھ اپنے اپنے روزگار اور اپنے اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء الرؤوف الرحیم۔